نماز نہیں پڑھتا، تو ظاہری جو علامت ہے نا اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں، میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے جہنم کے لیے؟ غالب ہی ہے، یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم۔ علامتیں کون سی ہیں؟ جہنم والی علامتیں۔ آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی نیک تھا وہ، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے دعا کر دی، تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا، انہوں نے وراثت وغیرہ کا، تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھی۔ یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے، 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس۔ میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں، تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی۔ تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ۔ میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا، اشراق نہیں ہے نا، فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ زیادہ نیک نہیں ہو گیا؟ مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا۔ تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار؟ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہت نیک ہے۔ آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے، کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو، سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو، اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے۔ او بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو۔ قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں، بے نمازی اچھا نہیں ہے، کنجوس اچھا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں۔ اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو۔ یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا۔ تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں، غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتا۔ لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا، لیکن لگتا کیا ہے؟ کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب۔ جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے۔ ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی، ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں۔ اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا۔ تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے۔ جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو۔ تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں۔ یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے۔ سوال تھوڑا سا بیہودہ سا ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا، آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائیے ہومو سیکسولیٹی کو بڑا فروغ دیا جا رہا ہے کہ کسی کو عورت میں رغبت ہی نہیں ہے، وہ اگر جنت میں گیا تو کیا اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کریں گے وہاں؟ اس کا جواب یہی کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنی ہے بھائی، جو نکاح کی رغبت رکھتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں میں دلچسپی لے رہی تھی، تو کہاں گئے؟ وہ جنت میں گئے کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں نکاح میں رغبت، بیوی میں رغبت نہیں ہے۔
قرآن کہتے ہیں ہم نے پوری قوم کو ایسے زمین سے اٹھا کے الٹا پٹک کے ختم کر دیا. میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں خوراک بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالو اچھی، جس کا اللہ نے جنت میں تذکرہ کیا ہے، تاکہ وہاں جاؤ تو ٹینشن نہ ہو. اللہ میاں نے جنت میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ وہی پھل ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، لذیذ بھی ہیں مفید بھی ہیں. تو دنیا ہی میں انہی کی عادت ڈال لو، اس سے صحت اچھی ہوگی، دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. انجیر ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، اس کا اللہ تذکرہ کرتا ہے نا قرآن میں. کہیں سموسے کا پکوڑے کا ہے؟ جائز ہے سموسے پکوڑے کھا کے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، آپ کھا لیں. ویسے ہی ایک جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ میاں جن پھلوں کو، جن خوراکوں کو قرآن میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، ان کو فوکس کرو، نیچرل لائف کو فوکس کرو. انہی میں ایک چیز اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ڈالڈے مالڈے چھوڑ کے فیٹ چربی پہ آ جاؤ جانوروں کی. بعض ڈاکٹر ایک دم بھڑک جاتے ہیں میری اس بات پہ، لوگوں کو چربی کھلا کے ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف چربی نہیں کھلا رہا، میں ان کو پھر پوری لائف اسٹائل چینج کرنے کا حکم دے رہا ہوں نا، کہ پھر ایکسرسائز بھی کرو، بھاگو دوڑو بھی، اور لائف اسٹائل چینج کرو، پھر فیٹ کھاؤ، دمبے کی چربی کھاؤ، اونٹ کی چربی کھاؤ. قرآن سے پتہ چلتا ہے چربی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے. اتنی مفید ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے سزا دی کہ چربی پہ پابندی ہے. وحرمنا علیہم شحومہما، کہ گائے کی چربی، بیل کی چربی اور اونٹ کی چربی تم پہ کیا ہے؟ حرام ہے. اچھی چیزیں حرام کی جاتی ہیں سزا میں، یا سزا میں بری چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے؟ کسی نے کوئی قتل کیا، حکومت نے سزا دی کہ آج کے بعد تو چرس نہیں پیے گا، اور اس سے چرس چھوٹ گئی، تو یہ سزا تھوڑی ہے، یہ تو فائدہ ہو گیا نا. یہودیوں کو اللہ نے کہا پورا گوشت کھا سکتے ہو، چربی کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، تمہاری بدعمالیاں ایسی ہیں، چربی نہیں کھاؤ گے تم. اور ہم سے کوئی میرے بھائی ایسا یہودیوں والا گناہ بھی نہیں ہوا. ہم یوٹیوب دیکھ دیکھ کے اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ہم نے دیسی گھی کو بھی سائڈ پہ لگایا، دمبے کی چربی کو ایسے صاف کرواتے ہیں. ہمیں صاف ستھرا گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ذرا بھی اس پہ چربی نہیں آنی چاہیے، رواج نہیں آنا چاہیے. اس میں صاف ستھرا گوشت لے جا کے اس آئل میں جا کے پکایا جس کا یہ بھی نہیں پتا یہ بلیچ سے صاف ہوا ہوا ہے یا اس میں سرف سے دھویا گیا ہے، اس کو کیا ہے، یہ وہ چمکتا دھمکتا آئل جو ہے نا ایسا، بس یہ بھی نہیں پتا یہ چمک کیوں رہا ہے، اتنا کیا ڈالا ہے اس کے اندر. میں نہیں کہہ رہا یہ آئل نقصان دے، یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے یہ آئل فائدے مند ہے کہ نقصان دے، لیکن میرے بھائی قدرتی چیزوں کا آلٹرنیٹ یہ بولو نہیں ہے. ایک مرغی وہ ہے جو اللہ کے مشورے پہ انڈا دیتی ہے، جو ہماری مرغیاں ہیں 8-10 انڈے دیں گی، اس کے بعد بیٹھ جائیں گی اس کے اوپر. اور ایک وہ مرغی ہے جو تاجر اور جو کمرشل بیسس پہ انڈا دے رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے باپ کو بھی انڈا دینا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی ہے، کیونکہ اگر وہ 8 انڈوں کے بعد وہ انڈوں پہ بیٹھے گی تو وہ جو تاجر جس نے پورا پروجیکٹ لگایا ہے وہ کہے گا میرا خرچہ اتنا ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے، کم آ رہا ہے. وہ اس نے کچھ کرا کے اس کو ڈیلی بیسس پہ انڈا اس سے نکلوایا. بہرحال یہ پہ ڈاکٹر لوگ بہت غصہ کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو ہماری فیلڈ میں کیوں ٹانگا رہا ہے. میں تو ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بات کر رہا ہوں میرے بھائی، نیچرل چیزوں کا کوئی متبادل بولو نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر بھی بعض کہتے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا ایسا نہیں کہ ڈاکٹر اس کے سارے خلاف ہیں، بہت سے ڈاکٹر اس کی تائید بھی کریں گے کہ دیسی انڈا اور فارمی میں برابری نہیں ہے. خیر آپ کھائیں جو مرضی کھانا ہے، لیکن میں یہ جلدی سے عرض کروں آگے پھر چلتا ہوں میں کہ اللہ میاں نے چربی حرام کی یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے، لہذا وہ گوشت روکھا کھاتے تھے، چربی میں پکانے کے کھانے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے آپ دیسی چیزوں پہ آ جاؤ ایک دفعہ، اور گھی می دیسی گھی اور ان چیزوں پہ آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ ورزش بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف سے تو آپ نے قرآن کو فالو کر لیا اور دوسری والی باتیں جس میں جلدی سونا، بھاگنا دوڑنا، محنت کا حکم ہے وہ والا، جیسے میں بیان کرتا ہوں نا 4 شادیوں والے بیان میں تھے، حقوق والے بیان میں اس دن شارٹ تھے، وہ شادیاں دھڑ دھڑ کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے. جلدی شادی والے بیان میں تھے، یہ والے بیان میں شارٹ تھے کہ جس اپنے خرچے پہ کرنی ہے، تو ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو بھائی جلدی شادی کرو لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. میں تو لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں نا اپنا خیال رکھو، تو بھی اپنے خرچے پہ کہتا ہوں.
اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. عام طور پہ یہ جملہ لوگ نہیں کہتے, لوگ صرف یہ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے پیسے مانگنے نہ آ جائے کل کہ میں اپنا خیال نہیں رکھ پا رہا, مجھے اتنے پیسے چاہیے, اور آپ نے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھیں تو آپ پیسے دے دیں. تو اس لیے میں فوراً یہ جملہ ایڈ کر دیتا ہوں, آپ اپنا خیال رکھیے, بولو اپنے خرچے پہ. تو غلط بات تو نہیں؟ اچھا تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک دو کیسز آئے نا, وہ چربی پھوڑنا شروع کر دی, پھر پتہ نہیں ان کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا کیا ہو گیا, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ہمیں چربی پہ لگایا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف فیٹ پہ نہیں لگایا, آپ کو پھر ایکسرسائز پہ بھی لگایا, بھاگو دوڑو, اور پھر دوسری بات یہ کہ باقی خوراک کم کرو. اب اگر کوئی حکیم دودھ کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ دودھ پینا صحت کے لیے اچھا ہے, آپ نے 3-4 پراٹھے کھائے, اس کے بعد آپ 1 گلاس دودھ پی رہے ہو کہ دودھ صحت کے لیے اچھا ہے, اب اچھا نہیں ہے. وہ تو پراٹھے بھی نہیں ہضم ہوں گے, دودھ بھی نہیں ہضم ہوگا. تو دودھ صحت کے لیے اچھا ہے جیسے پیغمبر نے پیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں کھانے کی جگہ دودھ استعمال کیا ہے آپ نے, اور آپ کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی رہے ہوتے ہو. دیکھو ہمیں پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوا, ہمیشہ نہیں, شدید بھوک لگ رہی ہے, شدید بھوک, تو حلب الشاتا, یا اونٹنی کا دودھ نکالا یا بکری کا دودھ نکالا, اور اسی وقت تازہ تازہ بغیر بوائل آپ نے نوش فرمایا. یہ والا دودھ ٹھا کر کے آپ کی باڈی میں جا کے لگے گا. آج جو دودھ پیا جا رہا ہے, ایک تو وہی, اس میں بھی گائے کی اپنی مرضی بالکل بھی بولو نہیں ہوتی, اس کا موڈ نہیں ہے ابھی دودھ دینے کا, آپ نے انجیکشن لگا کے کھینچ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو, ایک بھکاری آتا ہے آپ سے 1000 روپے مانگتا ہے, آپ کا موڈ ہوتا ہے تو دے دیتے ہو, نہیں ہوتا تو نہیں دیتے. لیکن جب ڈاکو آتا ہے اور بندوق نکالتا ہے تو موڈ ہوگا تو بھی دینا پڑے گا, موڈ نہیں ہے تو بھی دینا پڑے گا. تو اس کی بے برکتی ہوگی نا. تبھی ہم تو کہتے ہیں ڈکیتی کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تو یہ جو گایوں بھینسوں سے دودھ نکالا جا رہا ہے, یہ ڈکیتیوں کا دودھ ہے. گائے کی مرضی بول لو نہیں ہوتی, اس کو لگا کے ٹیکا لگا کے نکال کے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہوگا, اللہ ہی جانے. کچھ چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق میں نہیں آتی ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گی. میڈیکل سائنس نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ ہم تحقیق کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں. بھائی